اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی، تو کیا جو شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی تقوی پر، تقوی کا مطلب مخافتاً، ڈرتے ہوئے اللہ سے، ورجاء اور امید رکھتے ہوئے، ورجاء رضوان منہ، اچھا، اور اس کے رضامندی کی امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رضامندی کی امید رکھتے ہوئے، تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر کر اور اس کی رضامندی کی امید رکھتے ہوئے، خیر بہتر ہے، یا وہ شخص ام من اسس بنیانہ علی شفا، یا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد رکھی علی شفا طرف جرف بضم الراء والسکون، یا جرف اور جرف یعنی جانب، حار مشرف علی السقوط، شفا کے مطلب کنارہ، جرف یہ را کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور را کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اس کے معنی بھی کنارے کے ہیں، گڑھے کے کنارے کو جو بالکل بوسیدہ ہے، گرنے والا، اس کو بولتے ہیں جرف۔ اب پورا ترجمہ ہوتا ہے علی شفا جرف حار کا مطلب گرنے والے گڑھے کے کنارے، ہار گرنے والا، ہار گرنے والا، جرف کنارہ، گڑھے کا کونے کا حصہ، اور طرف کے معنی بھی کنارے کے، گرنے والے کنارے پر، گڑھے کے گرنے والے کنارے پر، یہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے بنیاد رکھی اپنی بنیاد، اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی، جو اپنے تعمیر کی بنیاد رکھی گرنے والے گڑھے کے کنارے پر، فنہار بھی مشرف علی السقوط، گرنے کے کنارے پر، مشرف مانے وہ گرنے پر ٹھہرا ہوا، مشرف اشرف کے معنی جھانکنا، گرنے پر ٹھہرا ہوا بولے ایسا، فنہار بھی پھر وہ گر جائے، سقط مع بانیہ یعنی وہ اس کو لے کر گرے، فنہار بھی بولے تو اس کو وہ لے کر گرے، یعنی اپنے بنانے والے کے ساتھ گر جائے، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں۔ مطلب کیا ہے، کیا وہ عمارت اچھی ہے یا یہ عمارت اچھی ہے؟ تو مسجد قباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والے لوگوں کی تعمیر کردہ عمارت بیان فرمایا ہے، اور مسجد زرار کو یہ گڑھے کے کنارے گرنے والی عمارت کے مثال سے تشبیہ دی ہے۔ نار جہنم، یہ خیر یا بہتر، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، ظاہر سی بات ہے تقوی والی عمارت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تمثیل للبناء علی ضد التقوی بما یؤول الیہ، یہ مثال ہے عمارت کی تقوی کی ضد پر جس کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں، اور استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی الاول خیر، تقریر کے لیے مطلب یہ کہ یقیناً وہ عمارت بہتر یا عمارت بہتر ہے، یعنی پہلے والی عمارت ہی زیادہ بہتر ہے۔ وہ مثال مسجد قباء، اور وہ مسجد قباء کی مثال ہے، والثانی مثال مسجد زرار، اور دوسری جو ہے گڑھے کے کنارے پر رہنے والی عمارت وہ مسجد زرار ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم فرمانے کا حکم دیا، منہدم کرنے کا حکم فرمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لا یزال، برابر ان کی وہ عمارت جس کو انہوں نے بنایا، برابر ان کی وہ عمارت جس کو انہوں نے بنایا شک پیدا کرتی ہے، لا یزال ریبتن ہے، وہ کیا ہے، وہ لا یزال برابر شک والی ہے، یعنی شکن فی قلوبہم، یعنی ان کے قلوب، دلوں میں شک ڈالتی ہے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ کٹ جائیں، تنفصل قلوبہم، ان کے دل ہی جدا ہو جائیں، کیا مطلب، یہ یموتو یعنی وہ مر جائیں، ان کے دل ہی ختم ہو جائے، تب جا کے جو وہ شک ختم ہوگا۔ واللہ علیم بخلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے، حکیم فی صنعہ بہم، اور حکمت والا ہے اپنے ان کے ساتھ کام میں۔ اس کے بعد آخری رکوعات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے مومنین سے ان کے کیا کہتے ہیں، نفسوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَن يَبْذُلُوهَا فِي طَاعَتِهِ، اس طور پر کہ اس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یعنی اپنے مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جانیں بھی کھپا دیتے ہیں، جیسا کہ جہاد ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک کہ ان کے لیے جنت ہوگی، یہ با کس سے متعلق ہے، اشترا سے متعلق ہے، یعنی جنت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں، اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں،
فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. یہ جملے مستانفہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ شرا کا بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. پھر اس کے جملے مستانفہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور قرات میں مبنی للمفعول کو مقدم کیا گیا ہے. یعنی اور قرات میں کیا ہے بھائی؟ یقتلون سب سے پہلے آیا ہے. اور قرات میں کیا آیا ہے؟ یقتلون فیقتلون. ہاں سب سے پہلے آیا ہے. یعنی فیقتل بعضهم ویقاتل الباقی، یعنی ان میں سے بعض قتل ہوتے ہیں اور باقی قتال کرتے ہیں. ایسا ترجمہ ہے اس وقت میں. اس وقت میں کیا ہوتا ہے؟ بعض اس میں سے قتل ہوتے ہیں اور بقیہ لوگ قتال کرتے ہیں. یقتلون فی سبیل اللہ فیقاتلون ویقتلون، ایسا ہو جاتا ہے اس وقت. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس پر سچا. وعدن ایک مصدر ہے، حقا دوسرا مصدر ہے. مصدران منصوبان بفعلہما المحذوف، یہ دونوں مصدر اپنے فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہیں. کیا مطلب؟ وعد اللہ وعدا حقا، ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ وعد اللہ، اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے. پھر تورات میں بھی اور انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفى بعهده من اللہ، اور جس شخص نے پورا کر دیا اللہ سے اپنے عہد کو. ای لا احد اوفى، اچھا یا من کون، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ سے کیا ہوا. یعنی لا احد اوفى منہ، یعنی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا. سمجھ میں آ گیا؟ فاستبشروا، تو تم خوشخبری سن لو. اب تک کیا فرمایا گیا تھا؟ صیغے غائب تھے کہ مومنین جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تم خوشخبری سن لو. اس کو بولتے ہیں التفات عن الغیبت، یہ غائب سے التفات ہے. ببیعکم الذی، تمہاری اس بیع سے جس کی تم نے بیع کی ہے. وذالک البیع هو الفوز العظیم النیل غایۃ المطلوب، اور وہ بیع وہی بڑی کامیابی ہے، یعنی حاصل کرنا ہے غایت المطلوبی، مطلوب کی انتہا کو، انتہائی مقصد کو حاصل کرنا ہے. الطائبون، جو لوٹنے والے ہیں. اب یہاں پر طائبون رفع استعمال ہوا ہے واو کے ساتھ. رفع علی المدح، مدح پر رفع ہے. بتقدیری مبتدأ، مبتدا کی تقدیر کے ساتھ. یعنی ہم الطائبون، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم الطائبون، یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، ایسا ترجمہ ہوگا. من الشرکی، یعنی توبہ کرنے والے ہیں کیسے؟ شرک سے اور نفاق سے. شرک اور نفاق سے کیا کرنے والے ہیں؟ وہ لوٹنے والے ہیں. العابدون، عابدون کا مطلب المخلصون العبادۃ للہ، یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں. الحامدون لہ، اس کی تعریف کرنے والے ہیں. علی کل حال، ہر حالت میں. السائحون، جو ہے روزہ رکھنے والے. سائح بول کر کیا مراد ہے بھائی؟ روزہ رکھنے والا. الراکعون، اور جو رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو حکم کرنے والے ہیں بھلائی کا اور رکنے والے ہیں برائی سے. والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کو، یعنی اس کے احکام کی، بالعمل بہا، اس پر عمل کرنے کے ذریعے. وبشر المؤمنین بالجنت، اور اے نبی مومنین کو جنت کی بشارت دے دیجیے. اور نازل ہوئی ہے اگلی آیتیں فی استغفاری صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے بارے میں جو انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے کیا تھا. وہ استغفار بعض صحابہ لابویہ المشرکین، اور بعض صحابہ کے استغفار کے بارے میں جو انہوں نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے کیے تھے. کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں تھا نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ قرابت والے ہوں. ذوی قرابت، رشتہ داری والے ہوں، رشتہ داری والے رشتہ دار ہوں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم النار، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ وہ آگ والے ہیں، یعنی جحیم والے ہیں، یعنی آگ والے ہیں. اس طور پر کہ وہ لوگ کفر پہ مر گئے. جب ان کو اطلاع ہو گئی وہ لوگ کفر پہ مر گئے تو پھر ان کے لیے استغفار کرنے کی کوئی گنجائش بچی ہوئی نہیں ہے. پھر فوراً ذہن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے ابا کے لیے کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار ان کے ابا سے مگر ایک وعدہ جو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا. وعدہ یا اس کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ان سے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے وعدہ کیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے وعدہ کیا؟ اپنے اس قول کے ذریعے استغفر لک ربی رجاء ان یسلم، کہ انہوں نے کہا تھا اپنے ابا سے کہ میں عن قریب آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، امید رکھتے ہوئے کہ وہ اسلام لے آئیں گے. فلما تبین له انه عدو للہ، پھر جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، کیسے؟ کفر پر مرنے کے ذریعے. تبرأ منه، تو وہ اس سے بری ہو گئے، یعنی استغفار کو انہوں نے چھوڑ دیا.
وَتَرَكَ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُ اور استغفار انہوں نے ان کے لیے چھوڑ دیا. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ بے شک ابراہیم بہت زیادہ لوٹنے والے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کثیر التضرع والدعاء یعنی دعا اور عاجزی میں بہت زیادہ کرنے والے تھے. دعا اور عاجزی بہت زیادہ کرنے والے, انتہائی عاجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھے. صبور علی الاذى حلیم بردبار تھے یعنی تکلیفوں پہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم بالاسلام اور نہیں ہے اللہ کہ جو ہے کسی قوم کو گمراہ کرے بعد اس کے کہ ان کو اسلام کی ہدایت دے. حتی یبین لهم ما یتقون یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیز جو وہ جس سے وہ ڈرتے ہیں, یعنی ایسا عمل ان کو بتا دے, بیان کر دے جس سے وہ ڈرتے ہیں. فلا تقوه پھر وہ اس سے نہ بچیں. فاستحق الاضلال تو پھر وہ گمراہی کے مستحق ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسلام لے آنے کے بعد ہدایت دینے کے بعد ان کو اچھے اچھے کام بتلا دیتا ہے جی. بتلا دینے کے بعد بھی اگر وہ ان کاموں پر نہ چلیں, عمل نہ کریں, اللہ سے نہ بچیں تو پھر ان کے لیے گمراہی مقرر ہو جاتی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اسی میں سے ہے گمراہی کے مستحق اور ہدایت کے مستحق لوگ. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. وما لکم ایھا الناس تم کو کیا ہوا اے لوگو, من دون اللہ من ولی تم کو کیا ہوا, نہیں تمہارے لیے نہیں ہے, ماں نافیہ ہے یہاں پہ, اور نہیں ہے تمہارے لیے اے لوگو اللہ کے سوا یعنی اس کے علاوہ کوئی ولی میں سے جو اس سے تمہاری حفاظت کرے. یحفظکم منہ ولا نصیر یمنع عنکم ضررہ اور نہ کوئی مددگار کہ روکے تم سے اللہ کی پہنچائی جانے والی تکلیف کو. سمجھ میں آ گیا؟ لقد تاب اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی یعنی ادام توبتہ یعنی اپنی توجہ کو برقرار رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائی ہے لفظ ترجمہ, لیکن مفسر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یعنی اپنی توبہ کو اللہ نے برقرار رکھا. اس کے لیے علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے, پھر توبہ قبول فرمائی کا مطلب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی توبہ کو برقرار رکھا. والمہاجرین اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی. الذین اتبعوہ جنہوں نے نبی کی اتباع کی ہے تنگی کے وقت میں, تنگی کی گھڑی میں, فی ساعۃ العسرۃ ای وقتها یعنی اس کی وقت میں. وہی حالهم فی غزوۃ تبوک اور وہ ان کی حالت تھی, صحابہ کی حالت تھی تبوک کے غزوے میں. کان الرجلان یقتسمان تمرۃ کہ دو آدمی تھے جو تقسیم کرتے تھے ایک کھجور. والعشرۃ یعتقبون البعیر الواحدہ اور 10 لوگ ایک اونٹنی پر باری باری سوار ہوتے تھے, ایک اونٹ پر 10 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. یعتقبون ایک کے پیچھے جاتے تھے ایک اونٹ پر. واشتد الحر اور گرمی بہت سخت تھی. حتی شربوا الفرد یہاں تک کہ انہوں نے اوج کا پانی پیا. نو فرید بولتے ہیں غذا کو جمع کرنے کا مقام, آنا نہیں تھی, اونٹ کے پانی کے جمع کرنے کی جگہ یا اوج. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ انہوں نے کیا کیا بھائی, اوج کا پانی پیا. من بعد ما کاد یزیغ تزیغ دونوں میں استعمال ہوا ہے. بعد اس کے کہ قریب تھا کہ زنگ آلود ہو جائیں. زیغ زیغ کے معنی کیا ہے, زنگ. یزیغ تا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, یا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. تمیل یعنی مائل ہو جائیں ان میں سے ایک فریق کے دل, یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ بعض مسلمانوں کے دل جو ہے نفاق کی طرف, کفر کی طرف جھک رہے تھے. عن اتباعہ الی التخلف یعنی پیچھے رہنے کی طرف, نبی کے اتباع سے مائل ہو رہے تھے پیچھے رہنے کی طرف. لما ہم فیہ من الشدت اس وجہ سے کہ وہ لوگ شدت میں تھے. لما ما کا بیان من ہے, اس شدت کی وجہ سے جس میں وہ لوگ تھے, اس شدت کی وجہ سے جس میں وہ لوگ تھے, سختی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے بعض لوگوں کے دل جو ہے پیچھے رہ جانے کی طرف جھک رہے تھے, مائل ہو رہے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم تاب علیہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی بالثبات ان کو ثابت رکھنے کے ساتھ. انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. وتاب علی الثلاثة الذین خلفوا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ان 3 لوگوں پر جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا توبے سے. خلفوا کا مطلب یہاں پہ پیچھے کر دیا جانا, یعنی پہلے سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی, یا سب کی طرف توجہ فرمائی, 3 لوگوں کو توبہ سے روک کے رکھا. مکہ جس کا نام خلفوا توجہ فرما جو پیچھے کر دیے گئے تھے توبہ سے.
علیہم ان پر توبہ کرنے سے انہیں پیچھے کر دیا گیا تھا بقرینۃ حتی اذا ذاقت یہاں خلفو کا ترجمہ توبہ سے پیچھے کر دیا گیا ہے توبہ سے پیچھے کر دیا ہے اس قرینے سے کہ جو آگے آ رہا ہے بقرینۃ حتی اذا ذاقت بولے تو اس قرینے سے جو آگے آ رہا ہے کیا ہے قرینہ یہ ہے حتی یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کہ وہ کشادہ تھی رحبت ای مع رحبها یعنی اس کے کشادہ ہونے کے باوجود رحب بول کے ساتھ مراد ہے یعنی اس کی کشائش کے باوجود چوڑی ہونے کے باوجود فلا یجدون مکانا یطمئنون الیہ کوئی مکان نہیں پاتے تھے کہ جس کی طرف وہ اطمینان حاصل کریں یعنی پورا مدینہ چوڑا ہے لیکن کہیں جا کر ان کو سکون نہیں مل رہا تھا کوئی بات نہیں کر رہے تھے سب لوگ ان کو چھوڑ دیے تھے وضاقت علیہم انفسہم اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھی یعنی ان کے دل تنگ ہو گئے تھے کیوں للغم والوحشت غم کی وجہ سے اور وحشت کی وجہ سے وحشت مانے بالکل اجنبیت کوئی ان سے بات نہیں کرنے والا بتاخیر توبتہم ان کے توبہ کو مؤخر کرنے کی وجہ سے فلا یسعها سرور ولا انس تو نہ ان کو گنجائش تھی کسی خوشی کی اور نہ محبت کی انسیت کی وظنوا اور وہ لوگ گمان رکھے یعنی یقین کر لیا انہوں نے ان مخففۃ لا ملجأ من اللہ یہ ان مخففہ ہے یعنی بے شک کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ کے سوا مگر اسی کی طرف تو یہ حال تھا اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ثم تاب علیہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی وفقہم للتوبۃ یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے دی لیتوبوا تاکہ وہ لوگ کیا کریں توبہ کریں ان اللہ التواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے بترک معاصیہ اس کی معصیتوں کو چھوڑ کر وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کیونکہ یہ تینوں حضرات سچ بولے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے فی الایمان والعہود جو سچ کرنے والے ہیں قسموں میں اور عہدوں میں بان تلزموا الصدق اس طور پر کہ تم سچائی کو لازم پکڑ لو پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک سریہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ایک جماعت بھیجی تو اس میں پورے مسلمان چلے گئے مدینے میں کوئی تھا ہی نہیں پورے مسلمان چلے گئے مدینے میں کوئی تھا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ پورے کے پورے نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے کچھ جانا ہے کچھ رہنا ہے سمجھ میں آ گیا نا جماعت میں پورے لوگ نہیں جانا مدرسے چلانے والے مدرسے چلاتے رہنا سمجھ میں آ گیا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب نہیں تھا شہر مدینے والوں کے لیے نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور جو ان کے اطراف ہیں دیہاتیوں میں سے ان کے لیے کہ یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذا غزا جب کہ آپ نے غزوہ کیا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي اور نہ وہ خیر یہ انہی لوگوں کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے تھے تو کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا سمجھ میں آ گیا اور نہ یہ کہ وہ پسند کریں اپنی جانوں کو آپ کی جان سے نہ یہ کہ وہ پسند کریں رغیبہ فی اپنی جانوں کو پسند کرنا کہ وہ پسند کریں اپنی جانوں کو آپ کی جان سے یعنی آپ سے زیادہ اپنے آپ کو پسند کر لیں بِأَن يَصُونُوهَا عَمَّا رَضِيَهُ یعنی یہ کہ وہ اس کو بچائے اس چیز سے جس سے آپ راضی ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے جہاد سے راضی ہیں اور مسلمان جو ہے اس رضامندی کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیز پسند نہیں ہے لنفسی من الشدائد یعنی ان سختیوں سے وہو نہی بنفذ الخبر اور وہ نہیں ہے خبر کے لفظ کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیوں کو پسند فرمایا ہے میدان جہاد میں نکل کر اور اس سختیوں کو چھوڑ کر گھر میں رہنے کو اگر کسی نے پسند کر لیا ہے اپنی جانوں کے لیے تو یہ بہتر نہیں ہے یعنی مسلمان ایسا نہیں کرتے کا مطلب نہیں کرنا چاہیے خبر بول کر نہیں مراد ہے نہیں کرنا چاہیے ذالک ای النہی عن التخلف وہ یعنی یہ کہ پیچھے رہنے سے روکنا بانہم اس وجہ سے بسبب انہم اس وجہ سے ہے کہ لا یصیبہم ظمأ کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس ظمأ معنی پیاس عطش ولا نصب اور نہ پہنچتی کوئی تکان تعیب ولا مخمصۃ اور نہیں پہنچتی کوئی بھوک جوع مخمصہ بول کر جوع مراد ہے ظمأ پیاس ہے نصب تھکان ہے مخمصہ بھوک ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا یطؤون موطئا اور نہیں وہ روندتے کوئی روندنے کی چیز کیا مطلب نہیں چلتے کسی جگہ چلنا نہیں چلتے کسی جگہ چلنا بمعنی وطئا
یعنی یہ کہ کوئی چلنا، موتی انور کیا مراد ہے؟ چلنا، نہیں چلتے وہ کوئی چلنا. یغیظ الکفار، کہ جس سے کافروں کو غضب دلاتے، غصہ دلاتے. یغضب الکفار، جس سے کفار کو غضب دلاتے. ولا ینالون من عدو للہ نیلا، اور نہیں حاصل کرتے، نہیں پہنچتے وہ دشمن سے، یعنی اللہ کے دشمن سے کوئی پہنچنے کی چیز نہیں پہنچتی ان کو، اللہ کے دشمن سے کوئی پہنچنے کی چیز. کیا مطلب ہے؟ وہ کسی پہنچنے کی چیز کو، قتل یا قید یا جو ہے لوٹ، یعنی ان کو اگر دشمن سے کوئی قتل پہنچتا یا قید پہنچتی یا لوٹ پہنچتی، یعنی ان تمام چیزوں میں، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس پر عمل صالح. کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ راستے میں چل کر، کوئی انہیں بھوک ہوتی ہے، کوئی جو ہے تکلیف ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی قید ہوتی ہے، کوئی لوٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو ہر کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. کتب لہم عمل صالح، تو ان کے لیے لکھا جاتا ہے عمل صالح. لیجازوا علیہ، تاکہ وہ اس پر بدلہ دیا جائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ضائع کرتا ہے محسنین کے اجر کو. ای اجرہم، یعنی ان کے اجر کو. محسنین بول کر یہاں پر وہی مراد ہے، ان کا اجر. کیا ہے وہ؟ ظاہر کی جگہ، ضمیر کی جگہ پر ظاہر کا استعمال ہوا ہے. ای اجرہم، بل یصیبہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے. ولا ينفقون فيه نفقة صغيرة، اور نہیں خرچ کرتے وہ اس میں کوئی خرچہ چھوٹا ہو اگرچہ کہ وہ کھجور ہو. ولا كبيرة، اور نہ بڑا ہو. ولا يقطعون واديا، اور نہیں طے کرتے وہ کوئی وادی چلنے کے ذریعے. الا كتب لهم ذلك، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے وہ. لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا جو وہ لوگ عمل کرتے تھے، یعنی اس کا بدلہ، یعنی جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی شکل میں عطا فرمائے گا. تو یہیں تک وہ آیتیں تھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ چلنے والوں کو تنبیہ کی گئی، روکا گیا، ڈانٹا گیا. ولما وبخوا، اور جب انہیں توبیخ کی گئی یعنی ڈانٹا گیا، علی التخلف، تخلف پر. وارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ نفروا جميعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ مطلب ایسی جماعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، تو وہ سب کیا کرے؟ پورے کے پورے چلے. نفروا جميعا میں تو سب کے سب چلے. فنزل، پھر یہ آیت نازل. وما كان المؤمنون لينفروا الى الغزو كافة، اور نہیں تھا مومنین کے لیے کہ وہ چل پڑیں غزوے کے لیے پورے کے پورے. فلولا، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ فهلا نفر من كل فرقة، کیوں نہیں چلی ہر فرقے کی ایک جماعت، ہر فرقے میں سے ایک جماعت. منہم، ان میں سے. ہر فرقہ میں، کل فرقہ میں تو قبیلہ، فرقہ بول کے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قبیلہ. ہر قبیلے سے ان میں سے ایک جماعت. جماعت، ایک جماعت. ومکث الباقون، اور ٹھہر جاتے باقی لوگ. لیتفقہوا، اور باقی لوگ ٹھہر کے کیا کرتے ہیں؟ لیتفقهوا الماکثون فی الدین، تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے، یعنی ٹھہرنے والے دین میں. دین میں سمجھ حاصل کرنے والے کون ہیں؟ مدارس والے. سمجھ آئے گا نا سب؟ مدرسے والوں کو جماعت میں چلو نہیں بولنا، وہ لوگ مدرسے میں رہ کے قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے. اور ایسی جماعت ہونی چاہیے، ہر کام کے لیے ایک جماعت اللہ نے مقرر فرمائی. ہاں اگر نفیر عام ہو جائے، جہاد کا اعلان ہو جائے تو پورا چلنا پڑتا ہے. جہاد کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد جلالین شریف پڑھانے کی اجازت باقی نہیں رہے گی، جیسا کہ آج کل غزہ میں چل رہا ہے. وہاں پر بیٹھ کے جو ہے قرآن مجید پڑھانے کی کوئی اجازت نہیں رہتی. نکل کے اس وقت فی الحال جہاد کرنا ہے، اور جہاں پر امام المسلمین بولتے ہیں کہ تم کو نکل کے جہاد کرنا ہے تو پھر جہاد کرنا ہی فرض ہو جاتا ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فی الدین، دین میں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جبکہ وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر آئیں. یعنی یہاں رہ کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تفسیر سیکھتے ہوئے، حدیث سیکھتے ہوئے، جماعت والے جماعت میں جا کے واپس آنے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو؟ اصلاح کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، ڈرانا. من الغزو، جبکہ وہ لوٹے غزوے سے. بتعلیم ما تعلموه، یعنی علم دینے کے ذریعے جو کچھ کی انہوں نے سیکھا ہے احکام میں سے. لعلهم يحذرون، تاکہ وہ لوگ ڈریں. کس سے ڈریں؟ اللہ کی سزا سے. بامتثال امرہ ونہیہ، یعنی اس کے امر کو بجا لینے سے اور اس کے نہیں کو بجا لینے سے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہذه مخصوصۃ بالسرایا، یہ حکم جو ہے سرایا کے ساتھ مخصوص ہے. والتي قبلها بالنهي عن التخلف عن تخلف احد فيما اذا خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے جو نہیں آئی ہے پیچھے رہنے سے، کسی کے پیچھے رہنے سے، وہ اس صورت میں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہوں. یعنی غزوے میں نبی نکل چکے ہیں تو پوروں کو نکلنا فرض رہ گیا تھا. اور جس جگہ سریہ آپ نے بھیجا ہو، خود نبی تشریف نہیں لے گئے ہوں، تو اس وقت میں یہ رہتا ہے، بولیے کچھ لوگ جائیں کچھ لوگ رہیں. تو اصل حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ نے اعلان فرما دیا پورے چلنا ہے تو پورے چلنا فرض ہے. اگر آپ نے اعلان فرما دیا چند لوگ جائیں تو چند لوگ جائیں، باقی لوگ رہیں. یہ مطلب. اور یہی حکم ہے امام المسلمین کا. جب امام المسلمین اعلان کر دے، نفیر عام کر دے، سب کو چلنا ہے، تو پھر مدرسوں کو لا کر کے باہر کرنا.
آئی بات سمجھ میں؟ مدرسہ بلا کر کے باہر نکل جانا ہے. امام المسلمین بولے کہ ایک جماعت جانے چاہیے تو مدرسے والے مدرسے میں رہنا, جماعت والے چلے جانا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قریب ہیں, کفار میں سے جو تم سے قریب یعنی تم سے قریب رہنے والے بہت سارے کافر ہیں, نظر نہیں آتے, ان لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ قتال کرنا ہے. ای الاقرب فالاقرب منہم, یعنی زیادہ قریبی والے پھر ان سے زیادہ قریب والے. اب غزہ کے مجاہدین کی مدد کرنا کس پر فرض ہے؟ یمن والوں پر فرض ہے, سعودی والوں پر فرض ہے, ملک شام والوں پر فرض ہے, فلسطین والوں پر فرض ہے. وہ لوگ سب اپنے فریضے سے غافل ہیں. بیچارے پاکستان والے, ہندوستان والے, افغانستان والے یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں ہم کیسا جائیں گے کیسے نہیں, ممکن نہیں, جا نہیں سکتے, یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو وہ آسان فرض ہے. چنانچہ وہاں پر مجاہدین, وہاں پر علماء اعلان کرے مسجدوں میں تم سب پر باہر نکلنا فرض ہے. تو عوام کیا کری؟ سرحد تک جا کے ٹھہری. کہاں پر جا کے ٹھہری؟ سرحد تک. مصر میں جا کے سرحد کے قریب ٹھہرے, ہم کو اجازت دیجیے, ہم جو ہے غزہ میں داخل ہو جائیں گے, مشرق میں جانے کی اجازت نہیں. علماء اعلان کرے مساجد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, جو تم سے قریب کفار کے لوگ ہیں ان سے قتال کرنا تم پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو تمام عوام جا کے سرحد پہ ٹھہری, لاکھوں کی تعداد میں جا کے ٹھہری سرحد پر. ہمارا فریضہ اتنا ہی تھا, ہم یہاں تک ٹھہر گئے ہو جائے, سمجھ میں آ گیا. پھر اس کے بعد واپس چلے گئے اپنے گھر, کیونکہ جانے تو نہیں دیا نا آگے, اور جا بھی نہیں سکتے تھے آگے. اس وقت جا نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر مقابلہ کس سے, انتہائی جو ہے ظالم اور طاقتور آدمی سے مقابلہ ہے, تو یہ لوگ جو ہے نہیں ہٹتے, کیسے ان سے لڑ سکتے. تو اپنا حجت پوری کرنے کے لیے جا کے ٹھہرے, اپنی حکومت کو بتانے کے لیے کہ تم ہماری مدد نہیں کرے تو بھی ہم جو ہے ایک مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اصلاح ہے, تیار ہو جا کے ٹھہرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو یقین مدد فرمائے گا, دن قریب ہے مدد ہونے کی. چلیے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور چاہیے کہ وہ لوگ پائیں تم میں سختی, یعنی تم ان سے محبت نہ کو دکھاؤ, تم ان سے محبت مت دکھاؤ, تم کو دیکھ کر ان کو محسوس ہونا کہ یہ لوگ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ, ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے بہت زیادہ سختی ہے. چنانچہ ای شدت یعنی سختی. اغلظوا علیہم, کیا مطلب؟ ان پر سختی کرو. اغلظوا علیہم, وغلظ علیہم, اغلظوا علیہم, ان پر سختی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. بالعون والنصر, مدد کرنے کے ذریعے اور اعانت کے ذریعے. اردو میں عون اور نصر ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے, اعانت اور مدد کے ذریعے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اب یہاں سے منافقین کی 2-3 حرکتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت قرآن کی, فمنہم, ان میں سے یعنی منافقین میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے مذاق اڑاتے ہوئے, ایکم زادتہ ھذی ایمانا, تم میں سے کون ہے جس کو زیادہ ہوا ہے اس سے ایمان, یعنی جس کا ایمان اس آیت کی وجہ سے بڑھ گیا ہے, جس کا ایمان اس آیت کی وجہ سے یعنی اس لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کون ہے تم میں سے زیادہ کیا ہے اس کو اس آیت نے ایمان میں. لفظی ترجمہ یہ ہے, یعنی اس آیت کی وجہ سے کسی کا ایمان زیادہ ہوا ہے, تم میں سے کون ایسا ہے, یعنی تصدیق. قال تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا, بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو اس آیت نے ان کا ایمان بڑھا دیا ہے. لتصدیقہم بہا, کیونکہ جب نئی آیت نازل ہوئی تو ایمان والے اس آیت کی بھی تصدیق کرتے ہیں, ان کے اس آیت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے. اچھی بات بھائی. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون, اور وہ لوگ اس سے خوشی مناتے ہیں. یفرحون بہا, اس آیت سے خوش ہوتے ہیں, بولتے ہیں چلو اب تک جو ہے ہم چند آیتوں کو مان رہے تھے اور ایک آیت میں اور اضافہ ہو گیا, اس کو بھی مانیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, بہرحال وہ لوگ جن کی دلوں میں مرض ہے یعنی اعتقاد کی کمزوری ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا, تو بڑھاتی ہے وہ آیت ان کو گندگی کو ان کی گندگی کی طرف, یعنی ان کی گندگی میں مزید اضافہ کرتی ہے وہ آیت. پہلے کتنی آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ 100 آیتوں کو مثال کے طور پر, اب ایک آیت بڑھ گئی تو اور ایک آیت میں ایکسٹرا انکار کر رہے ہیں, یہ مطلب بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کفرا الی کفرہم, یعنی کفر میں بڑھا دیتی ہے ان کے کفر کی طرف. لکفرہم بہا, ان کے اس آیت کے بھی کفر کرنے کی وجہ سے, ان کا اس آیت سے کفر کرنے کی وجہ سے. وماتوا وہم کافرون, اور وہ لوگ مر گئے اور وہ کافر تھے, یعنی مر جائیں گے کافر رہیں گے. اولا یرون, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اگر یا کے ساتھ پڑھے تو منافق نہیں دیکھتے, اگر تا کے ساتھ پڑھے تو اے مومنون, کیا تم نہیں دیکھتے؟ اے مومنون, تم کیا نہیں دیکھتے؟ انہم یفتنون, کہ وہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں یعنی مبتلا کیے جاتے ہیں, ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. منافقین کو بھی ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کیسے؟ بالقحط والامراض, قحط کے ذریعے اور مرضوں کے ذریعے. ثم لا يتوبون من نفاقهم, پھر وہ لوگ اپنے نفاق سے نہیں لوٹتے. ولا هم يذكرون, اور وہ يتذكرون, یہ بھی تاء کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا ہے, اور وہ نہ نصیحت پاتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت, فِيهَا ذِكْرُهُمْ,
ان میں ان کا ذکر ہوتا ہے، یعنی منافقین کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو گئی، وقرأها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، نظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، یریدون الحرب، کیوں دیکھتے ہیں؟ بھاگنے کا ارادہ کرتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، هل يراكم من احد، کیا تم کو دیکھتا ہے کوئی میں سے؟ کوئی میں سے کیا مطلب؟ ان میں سے کوئی، احد منہم ہے، وہ لفظ ترجمہ کیا رہتا؟ ان میں سے کوئی کیا تم کو دیکھتا ہے؟ اذا قمتم، جب کہ تم کھڑے ہوتے ہو، فإن لم يرهم احد، پھر نہیں دیکھتا ان میں سے کوئی ان کو کوئی، قاموا وإلا ثبتوا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ ثابت رہتے ہیں، یوں دیکھتے کوئی دیکھ رہا کیا نہیں دیکھ رہا تو خاموش چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے، ادھر دیکھتا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو خاموش چل دیتا، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ثم انصرفوا، پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لوٹ جاتے ہیں، علی کفرہم، اپنے کفر پر، صرف اللہ قلوبہم عن الہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو پلٹا دیتا ہے ہدایت سے، کیا کرتا ہے؟ پلٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت سے۔ زبانی طور پر ان کو ہدایت ملی تھی، قرآن مجید سامنے تھا، لیکن وہ ہدایت سے جو پلٹ کے بھاگ گئے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس طور پر کہ وہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتی حق کو، لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم، ان کے غور نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر قرآن کریم پر غور نہیں کریں گے تو ہم بھی حق کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے تدبر کا حکم دیا ہے۔ اور کیا ہے؟ بھول گئے کہاں یاد ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، مختلف الگ الگ صحابہ سے روایت مروی ہے، یہ آخری آیت۔ لقد جاءکم، آخری آیت کا مطلب سب سے آخری آیت نازل ہونے والی، یقیناً آیا ہے تمہارے پاس، آئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ منکم، تم میں سے، یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے ان پر جو تم کو تکلیف ہو، عنتکم، کیا مطلب؟ تمہاری تکلیف، جس سے تم تکلیف میں پڑو، مشقت میں پڑو، تو لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایسا ہونا، عبارت اصل ایسی ہے، عنتکم، ان پر بھاری ہے تمہاری تکلیف، تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ ما عنتم فرمایا گیا ہے، جس میں تم تکلیف میں پڑو، جس سے تم تکلیف میں پڑو، ای مشقتکم ولقاؤکم المکروہ، یعنی تمہاری مشقت اور تمہارا ناپسندیدہ چیز سے ملنا، تمہارا ناپسندیدہ چیز سے ملنا، وہ نبی کو بالکل تکلیف دہ ہے، وہ نبی کو حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہیں، یعنی تم پر بہت زیادہ خواہش مند ہیں، ان تہتدوا، کہ تم کیا کرو؟ ہدایت پاؤ، سارے انسانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خاص طور پر مومنین کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ رؤوف بولتے ہیں شدید الرحمہ، رؤوف کس بولتے ہیں؟ شدید الرحمہ، اتنی اچھی آیت میں تم سو رہے تھے، رؤوف، رؤوف کے مطلب کیا ہے؟ شدید الرحمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والے، رحیم، اور رحم کرنے والے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ترقی من الاعلی الى الاسفل، بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں اور کم رحم کرنے والے بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رحیم کے معنی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رؤوف کے معنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سمجھا گیا نا؟ جو ہے تکلیف میں مبتلا اس سے تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رحمت اور شفقت کا معاملہ رہتا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ رحم رہتا ہی، یہ مطلب رحیم، رحمت کرنے والے ہیں، یرید لهم الخیر، ان کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، فإن تولوا عن الایمان بک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پلٹ جائیں آپ پر ایمان لانے سے، فقل، تو آپ کہہ دو، حسبی، کافی، مجھ کو کافی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت بہ وثقت لا بغیرہ، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اس پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، توکل اور توثق ایک ہی ہے نا، میں نے اس پر کیا کر لیا ہے؟ بھروسہ کر لیا اور وثق کر لیا ہے، لا بغیرہ، نہ کہ اس کی سوا کسی اور پر، وہ رب العرش الکرسی العظیمی، وہ عرش عظیم کا یعنی کرسی عظیم کا مالک ہے، مالک تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا ہے، لیکن کرسی عظیم کو مالک اس واسطے بولا گیا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین چیز کرسی ہے، کرسی ہے، عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی وجہ سے اس کے ذکر کو مخصوص کیا ہے، لأنہ اعظم المخلوقات، اس لیے کہ وہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین چیز ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ترین چیز کون سی ہے؟ کائنات، عرش اور کرسی، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ روى الحاکم فی المستدرک عن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک حاکم میں یہ روایت مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر آیت نزلت، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، لقد جاءکم رسول الی آخر سورہ، سورہ کے آخر تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔